محمد سرور اور جہانگیر خان ترین علیم خان کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ پوری حکومت کی ایجنسیز کا، ان کی تمام اداروں کا انہوں نے بھرپور مقابلہ کیا ہے۔ یہ حکومت، یہ جو الیکشن ہے، یہ انہوں نے نون لیگ نے پوری طرح سے، نون لیگ سے ہمارا مقابلہ نہیں ہوا، ہمارا پنجاب حکومت سے، وفاقی حکومت سے، پوری ریاستی طاقتوں کو استعمال کر کے نون لیگ نے یہ الیکشن لڑی ہے۔ جس کہاں پہ ایل ڈی اے ہو یا لیسکو ہو یا ریلوے ہو، ہر محکمہ، ہر چیز انہوں نے استعمال کی ہے، دبا کے پری پول ریگنگ کی ہے، جس کی نشاندہی چودھری صاحب اور ہم لوگ پہلے بھی کرتے رہ گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ، اور آج میں بات زیادہ نہیں کروں گا اس مسئلے پہ، مگر آپ کی اس کی نشاندہی ضرور کر دوں گا کہ بڑی تشویشناک ہمیں اطلاعات ملی جب میں اور چودھری سرور صاحب الیکشن میں گھوم رہے تھے کہ بہت سے لوگ ہمارے پاس آئے، بہت سے لوگ، اور انہوں نے آگے کہا جی کہ 2013 کی الیکشن میں ہمارا ووٹ یہیں پہ درج تھا، مگر اب ہم ووٹ دینے گئے ہیں، ہم نے اپنا شناختی کارڈ دیا ہے تو پتہ چلا کہ جی ہمارا ووٹ لاہور کے کسی اور حلقے میں چلا گیا، یا شیخوپورہ میں چلا گیا، یا گجرانوالہ میں چلا گیا۔ سینکڑوں ہزاروں لوگ اس طرح کے ووٹر تھے۔ اب اس وقت ہم اس کو کچھ بات نہیں کرتے مزید ثبوت کے بغیر، مگر ہم ووٹر لسٹوں کی جانچ پڑتال کل سے ہی شروع کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جانچ پڑتال 2013 اور 15 کی لسٹوں کو دیکھ کے آپ کے سامنے حقائق رکھیں گے، مگر وہ بعد کی بات ہے۔ آج میں اور آگے بات کرتا ہوں کہ یہ کمال کی بات یہ ہے کہ NA 122 نیشنل سیٹ کے نیچے 2 صوبائی حلقے ہیں۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ دونوں صوبائی حلقے جو ہیں 147 کے نیچے، دونوں 147 اور 148 میں اللہ کے فضل سے PTI کے MPs کی حق موجود ہے۔ تو ایک حلقے میں جس میں ہمیں کوئی 3-3.5 ہزار ووٹوں کی آج نون کو برتری ملی ہے، اس میں نیچے دونوں پروونشل حلقے جو ہیں اس میں PTI کے لوگ ہیں، اور یہ میں نے تو نہیں دیکھا کسی اور الیکشن میں ایسے ہوتے ہوئے کہ پروونشل سیٹیں ایک پارٹی جیت جائے اور نیشنل سیٹ جو ہے دوسری پارٹی جیت جائے۔ مگر چلیں، ہماری NA 122 میں زبردست شوئنگ تھی، عوام نے اس وقت کھل کے مقابلہ کیا، نون کی پوری طاقت کا مقابلہ کیا، اور کثیر تعداد میں آ کے انہوں نے ریجیکٹ کیا نون کو۔ یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ پچھلی دفعہ سے ایاز صادق صاحب کو، حالانکہ وہ نیشنل الیکشن تھی، بڑا ماحول تھا، وہاں مقابلہ ان کا عمران خان صاحب کے ساتھ تھا، اور یہ 94,000 ووٹ جیتے تھے، ان کے ووٹ بھی نیچے آ کے 76,000 پہ آ گئے، اور یہاں پہ 9,500 سے پچھلی دفعہ جیتے تھے، حالانکہ ان کی کیئر ٹیکر حکومت تھی اور نواز شریف صاحب خود پرائم منسٹر نہیں تھے، ریاستی طاقت اتنی استعمال نہیں ہو رہی تھی۔ اس دفعہ پوری طاقت استعمال کرنے کے باوجود ان کے ووٹ بھی کم ہو گئے۔ عمران خان خود کینڈیڈیٹ نہیں تھے، علیم خان نے زبردست کیمپین کیا، اور چند ہزار ووٹوں سے، 3-3.5 ہزار ووٹوں سے ہم لوگ پیچھے رہ گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری ہمت بالکل موجود ہے، ہماری حوصلے جو ہیں پسپا نہیں ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ایک مورل وکٹری ہے، اور شعیب صدیقی صاحب کی جو PP 147 میں فتح ہے، یہ اس نے ہماری مورل وکٹری پہ سٹیمپ لگا دیا ہے۔ ہم لوگ خوش ہیں۔ میں آخر میں تمام ورکرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے محنت کی، تمام ووٹروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ ہمارا بڑا اچھا رزلٹ آیا ہمارے خیال میں، اور لاہور میں 2013 کے بعد اگلی الیکشن جو آئے گی، جب بھی آئے گی، اس کے لیے ہم تیار ہیں، لوکل گورنمنٹ الیکشن کے لیے بھی ہم تیار ہیں، اور بھرپور طریقے سے ہم الیکشن لڑیں گے۔ ہم نے آج یہ ثابت کر دیا ہے کہ نون کا قلعہ لاہور نون کا قلعہ نہیں ہے، PTI موجود ہے، PTI ہر حلقے پہ انشاءاللہ تعالیٰ پرفارم کرے گی، اور آپ دیکھیں گے اگلی الیکشن میں کہ ہم لاہور کو جیت کے دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس وقت جہانگیر ترین، چودھری سرور اور علیم خان موجود ہیں اور پریس کانفرنس کی جا رہی ہے۔ چیئرمین عمران خان کو، جہانگیر خان ترین کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو اور چودھری سرور صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی رہنمائی میں اور آپ کی گائیڈنس میں ہم نے NA 122 اور PP 147 کی کیمپین چلائی، اور الحمدللہ ہم نے نون کی جو پروونشل اسمبلی سیٹ تھی جہاں پہ ان کا سٹنگ MPA پہلے موجود تھا، ہم نے الحمدللہ اللہ کے کرم سے آج وہ جیتی ہے۔ اور لاہور میں NA 122 میں جو کہتے تھے کہ شاید
علیم خان کا تو آنے سے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے تھے کہ جناب اب تو کوئی مقابلہ ہی نہیں رہ گیا, اب تو علیم خان آ گیا. تو میں نے اس دن جلسے میں بھی کہا تھا کہ علیم خان کا تو جب ٹائم آئے گا تبھی پتہ لگے گا. تو جنہوں نے لیڈ جو کہتے تھے کہ عمران خان صاحب سے 9,000 کی لی, تو جب عمران خان کا کارکن آیا تو وہ لیڈ 3,000 کی رہ گئی. تو میرے خیال میں جس دن عمران خان کے ساتھ اصل مقابلہ ہو جائے گا اور ایمانداری سے ہو جائے گا اور فری اور فیئر ہو جائے گا تو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ ایکچوئل لیڈ کتنے کی تھی. اس لیے میں آج کہنا چاہتا ہوں سردار صاحب سے, سردار صاحب آپ نے صبح اپنے گھر سے نکلتے ہوئے کہا تھا آج 40 سے 47 ہزار کی لیڈ ہوگی. تو وہ 40-47 کو تو میں 3 پہ لے آیا ہوں. اور اگر آپ میرے ووٹر لسٹوں پہ گھپلے نہ کرتے, اگر آپ میرے ووٹر لسٹوں پہ گھپلے نہ کرتے اور ووٹر لسٹوں میں جعلی اندراج نہ کرتے تو شاید یہ آج 3 کی کسر بھی میں نکال ہی دیتا. لیکن انشاءاللہ میں پورا ڈٹرمنڈ ہوں. الحمدللہ آج الحمدللہ میرے دونوں پروونشل سیٹس میں میرے پاکستان تحریک انصاف کے MPs جو ہے وہ الیکٹ ہو چکے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں جب عمران خان کی سیٹ انشاءاللہ یہ NA 122 بھی عمران خان ہی کی ہوگی. ایک بار پھر میں دل کی گہرائیوں سے اپنی قیادت کو اور ہمارا جو سٹار ہے, آج کا ہیرو ہے ہمارا شعیب صدیقی, اس کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی تحریک انصاف نے ثابت کیا ہے کہ جب ہم لاہور شہر کے اندر الیکشن لڑتے ہیں اور الیکشن آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی لڑیں گے, تو جن کو بہت زوم تھا لاہور پہ اور لاہور کے تخت پہ, آج ان کو اندازہ ہو گیا کہ تخت لاہور جو ہے اس کے نیچے سے ہم نے اگر 4 پائے تھے تو 2 پائے آج نکال لیے. اور انشاءاللہ تعالی جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ جو باقی 1 یا 2 رہ گئے انشاءاللہ وہ بھی نکال لیں گے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں علیم خان کو کہ جس محنت کے ساتھ اس نے کمپین کی ہے 6 ہفتے اور جس طریقے سے کارکنوں کو لے کے آگے بڑھے ہیں, میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں, کیونکہ میں ایمانداری سے یہ کہتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ علیم خان کی شکست ہے, یہ ہمارے ورکرز کی اور علیم خان کی آج فتح ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب 122 کا فیصلہ ہوا تھا تو حکومتی وزراء نے یہ بات کہی تھی کہ تحریک انصاف کوئی بہانہ بنا کے الیکشن کا بائیکاٹ کر دے گی, راہ فرار اختیار کرے گی, اگر الیکشن میں کھڑے رہے تو ہری پور جیسی شکست ہوگی, منڈی بہاؤالدین جیسی شکست ہوگی, کیونکہ لاہور تو ہمارا قلعہ ہے. اور اب جو رزلٹ آپ کے سامنے آئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ چند ہزار کی جو شکست ہے وہ شکست نہیں ہوتی. جس طریقے سے حکومتی مشینری, پنجاب کی حکومتی مشینری, فیڈرل گورنمنٹ کی مشینری اور ان کے ریسورسز, تمام MNAs, MPAs, صوبائی وزراء, مرکزی وزراء, جس طریقے سے انہوں نے ضابطہ اخلاق کی دھجیاں بھی اڑائیں, ان تمام کے باوجود تحریک انصاف نے ڈٹ کر حکومتی لوگوں کا مقابلہ کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ضمنی الیکشن میں ہمیشہ حکومت کو ایک ایج ہوتی ہے. جتنے ووٹ تحریک انصاف نے وہاں لیے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کو آج رات بہت سیریسلی سوچنا چاہیے کہ پنجاب میں اور پاکستان میں ان کا مستقبل کیا ہے. اور یہ ایک جرنی ہے جو ہم نے شروع کیا ہے, اور انشاءاللہ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارے ورکرز ہیں, ہمارے ایکٹیوسٹ ہیں, وہ نظریاتی ہیں, وہ اس ملک کو چینج کرنا چاہتے ہیں, وہ نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں. اور یہ عزم اور حوصلہ جو ہے ہمارا آج کے الیکشن کے بعد بڑا ہے, کم نہیں ہوا ہے. اور انشاءاللہ اس جرنی میں اب نیکسٹ ہمارا چیلنج لوکل گورنمنٹ الیکشن ہے, اور لوکل گورنمنٹ الیکشن کے بعد انشاءاللہ جب جنرل الیکشن آئے گا تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ کیسے الیکشن جو ہے حکومتی مشینری کے بغیر لڑے جاتے ہیں. میں شعیب صدیقی صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے آج
جو ہے انتخاب جو ہے وہ جیتا ہے، اور انہوں نے بھی بڑی محنت جو ہے وہ کی ہے۔ ایک بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں ایم پی اے، یہ بڑا کم ہوتا ہے کہ دو ایم پی اے ایک جماعت کے ہوں اور وہاں ایم این اے جو ہے کسی دوسری جماعت کا ہو۔ تو ایک جو جہانگیر صاحب نے بات کی ہے، میرے بھی نوٹس میں بہت سے پولنگ اسٹیشنز میں گیا ہوں، وہاں پر انہوں نے ہماری توجہ دلائی ہے کہ ہم وہاں پر الیکشن ووٹ دینے کے لیے گئے ہیں۔ 2013 میں ہمارا وہاں پر ووٹ تھا، اس دفعہ گئے ہیں تو ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ کا ووٹ لاہور کے دوسرے حلقوں میں منتقل ہو گیا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے ہمارا شیخوپورہ میں منتقل ہو گیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پروسیجرز ہے کسی الیکشن کا جو ہے ووٹرز رول، اس کو بتانے کے لیے ایک ایفیڈیوٹ جو ہے وہ دینا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم ایویڈنس جو ہے 2013 کا اور 2015 کا جو ہے ڈیٹا کلیکٹ کریں گے۔ اس پہ ایک کمیٹی جو ہے ہماری، کیونکہ ہم بغیر ثبوت کے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر ثبوت آئیں گے تو پھر انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ آپ نے اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھا ہے، ووٹ ٹرانسفر کرتا ہے، لیکن یہ بتا رہے ہو دوسرا جس طرح آپ نے مبارکباد دی ہے، آپ فارملی اس کا نام بھی آپ کر ہی رہے ہیں، یقیناً کہ آپ نے نتائج کو تسلیم کر دیا آج کے۔ دیکھیں جی، ہم نے تو بالکل نتائج جو ہے ہم تسلیم کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارے تحفظات ہیں، جو ہمارے کنسرنز ہیں، وہ جہانگیر ترین صاحب نے بتا۔ دیکھیں، اگر ہم نے اس ملک میں جمہوریت کو تقویت دینی ہے، ہم جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں، جمہوریت کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، کنفرنٹیشن کی سیاست نہیں چاہتے ہیں، ایشوز پہ بات کرنے چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آپ دیکھ لیں، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ دیکھ لیں، پولیس جس طریقے سے لوگوں کو ٹریٹ کرتی ہے وہ دیکھ لیں، پینے کا صاف پانی نہیں پنجاب میں لوگوں کو 70% آبادی کو ملتا۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ جو نیشنل اور پروونشل اور ریجنل ایشوز ہیں ہم ان پہ ڈیبیٹ کریں، لیکن یہ بھی جمہوریت میں ڈیبیٹ کا ایک حصہ ہے کہ ہم جو ہمارا الیکشن کا ادارہ ہے اس کو مضبوط بنائیں، اس کو انڈیپینڈنٹ بنائیں، تاکہ آئندہ والے الیکشن جو ہیں وہ جو ہیں صحیح طریقے سے ہو سکیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے پہلی دفعہ پاکستان میں یہ الیکشن لڑا ہے، کسی سیولائز نیشن میں کبھی یہ ادارے جو ہیں، قومی ادارے، یہ الیکشن میں حصہ نہیں لیتے جس طریقے سے اس الیکشن میں قومی اداروں نے، جن کا کام لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا ہے، جن کا کام فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا ہے، ایڈمنسٹریشن کرنی ہے، تو وہاں پر جس انداز سے جو کچھ میں نے دیکھا ہے کسی اور ملک میں یہ کم از کم نہیں ہو سکتا۔ تو ہم تبدیلی چاہتے ہیں۔ کے پی کے میں بھی الیکشن ہوئے ہیں، ہمارے ایس پی وہاں پر لوکل گورنمنٹ الیکشن نہیں لڑ رہے تھے، ہمارے ڈپٹی کمشنر وہاں پر نہیں لڑ رہے تھے، اس لیے کہ وہاں پر ہم نے اداروں کو غیر سیاسی بنا دیا ہے۔ وہاں کا چیف منسٹر جو ہے ایک کنسٹیبل کا تبادلہ نہیں کر سکتا، پروموشن نہیں کر سکتا، لیکن یہاں پر چونکہ تمام جو پوسٹنگز ہیں، ٹرانسفرز ہیں، وہ پولیٹیکل ہوتی ہیں، اسی لیے وہ لوگ جو ہیں پولیٹیکلی فٹ بال کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے ایز اے پاکستانی، کیونکہ جب تک ہم اداروں سے سیاست نہیں نکالیں گے، یہ ادارے ملک کو جو سرو کرنا ہے، ملک کے عوام کو جو سرو کرنا ہے، وہ صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے۔ سوری، ایک منٹ، میں اس پہ ایک کمنٹ کرا تھا۔ نتائج تو ہم نے تسلیم نہیں کرنے، نتائج تو نون نے تسلیم کرنے ہیں۔ 2 سیٹیں تھی، پی پی 147 اور این اے 122، 2 میں سے وہ ایک ہار گئے ہیں، ایک کی لیڈ 9 سے 3000 رہ گئی ہے۔ تو نتائج تو بھائی انہوں نے تسلیم کرنے ہیں، ہم نے کیا نتائج تسلیم کرنے ہیں؟ ہمارا تو آج ایم پی اے جیت کے بیٹھا ہوا ہے، تو نتائج تو وہ تسلیم کر لے کہ 47,000 کی صبح فگر تھی، آپ کو پتا ہوگا، آپ کے سامنے دی تھی انہوں نے، 47,000 کی فگر تھی جو ماشاءاللہ 3000 پہ آ گئی ہے، اور تھوڑا سا دھکا رہ گیا تھا، وہ بھی لگ جاتا تو وہ دوسری سیٹ بھی نتیجہ تسلیم کرنا پڑ جاتا۔ تو اس لیے نتائج جو ہے وہ نون نے آج تسلیم کرنے ہیں۔ ہمارے تو اللہ کا شکر ہے ہم نے 2 میں سے 1 سیٹ جیت لی ہے اور 1 9 کی 3 کر دی ہے۔ دیکھیں جی، عمران خان پارٹی کا لیڈر ہے، محبوب لیڈر ہے، ظاہر ہے کہ وہ اگر الیکشن لڑتے تو ان کی ڈیفینیٹلی جو فگر ہے وہ اور ہونی تھی۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ 2013 کے الیکشن پہ کوسچن مار ہے کہ پارٹی کا لیڈر الیکشن لڑتا ہے تو وہ 9,500 سے ہارتا ہے، علیم خان الیکشن لڑتا ہے تو 3,000 سے ہارتا ہے۔ تو اس میں جو لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ 2013 میں دھاندلی نہیں ہوئی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دوبارہ اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔
دیکھیں ہم نے یہ پوری آج تو الیکشن ختم ہوئی ہے نا، ہم نے ووٹر لسٹوں کے اوپر کل سے کام شروع کر دیں گے موازنہ کرنے پر. اس کے علاوہ جو اور بھی ضابطیاں نظر آئیں گی، جو غلطیاں نظر آئیں گی، جو بھی چیزیں ہوں گی اس کو ہم اچھی طرح دیکھیں گے اور پھر آپ کے سامنے ثبوت رکھیں گے انشاءاللہ. میرا خیال یہ ہے کہ اوکاڑا میں ان کے اتنی زیادہ 122 کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ پرائم منسٹر، چیف منسٹر، سارے منسٹر، کابینہ، سارے ایم این اے ایم پی یہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ اوکاڑا میں بھول گئے. سر یہ فرمائیے گا کہ آج ایک پروگرام میں سلمان شہباز صاحب نے آپ پر ایک الزام لگایا، انہوں نے کہا کہ سرور صاحب نے کہا تھا کہ اگر الیکشن ہار جاتے ہیں تو وہ واپس کانٹریکٹ کریں گے. میرا خیال ہے انہوں نے خواب دیکھا ہوگا. جانا تو میں لے ہی جاؤں گا ساتھ. آخر میں مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ نون کی جو گھومتے پھر رہے ہیں وہاں پہ خوشی منا رہے ہیں. 3 سیٹیں تھیں نون کی جس کی بائی الیکشن ہوئی، اس میں سے 1 ملی ہے ان کو. وہ اوکاڑا والے بھی ہار گئے ہیں، 147 بھی ہار گئے ہیں، تو 3 میں سے 1 جیت کے یہ اتنی خوشیاں منا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو میسج ووٹر ان کو بھیجا ہے وہ اب سب کے سامنے. کس کی کیا سمجھیں گے. عمران خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے، علیم خان کو انہوں نے مبارکباد دی ہے ایک زبردست کیمپین لڑنے پہ اور اچھی الیکشن لڑنے پہ، اور شعیب صدیقی صاحب کو انہوں نے بہت مبارکباد دی ہے کہ ایک سیٹ نکالی انہوں نے. نون کو ہرا کے ان کی سیٹ کی جگہ ہم اب پی ٹی آئی کی سیٹ بنا دیا. تھینک یو.